السلام علیکم قارئین کرام، آج ہم تختی نمبر 9 اور 10 پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے تنوین نون ساکن کا قاعدہ، پھر یہاں پہ بھی تنوین نون ساکن کا قاعدہ۔ تو یہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے اور یہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ تو تختی نمبر 9 کے اندر اظہار کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اظہار کیا ہے؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے، گرامر ہے۔ تو یہاں پہ بتایا انہوں نے حروف اظہار کے بارے میں کہ حروف اظہار کتنے اور اظہار ہم کب کریں گے اور اظہار کو کیسے پڑھیں گے۔ تو اسے آپ زوم میں دیکھ لیں اور اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حروف حلقی کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ یہاں پہ ہا، حا اور خا، ہا ہے اور ایک ہا ہے، دو چشمی ہا ہے، اور ایک ہا جو ہم حلق سے نکالتے ہیں وہ ہے، اور ہا کے بعد خا آتا ہے۔ تو انہیں اس طرح یاد کر لیں: ہا، حا، خا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے، عین کے بعد غین آتا ہے تو عین غین کر لیجئے، پھر حمزہ ہے تو اسے شروع میں یاد کر لیں یا لاسٹ میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں: ہا، حا، خا، عین، غین، حمزہ۔ اس کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ یہاں پہ آ جائیے، میں اس قاعدے کو تھوڑا اچھی طرح سمجھا دوں۔ یہاں قاعدے میں بتایا گیا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو پھر اظہار ہوگا۔ تو آپ یہاں پہ غور کریں، تنوین ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ ہے، تنوین کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے حمزہ ہے۔ تو یہاں بتایا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ تو یہاں پہ تنوین ہے، راد و زبر، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب ہم پھر یہاں پہ بتایا انہوں نے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ اس کی مثال آپ یہاں پہ لے لیجیے۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی میں سے خا ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیل، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیشتن، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی،
ہا کھڑی زیر ہی من غیری ہی۔ اب یہاں پہ آ جائیے، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم اذن، عین زبر ع، یوم اذن ع، لام یا زبر لی، یوم اذن علی، ہا الف زبر ہا، یوم اذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، طا الف زبر طا، منہ خطا، با دو زبر بن، منہ خطابا، با الف دو زبر بن بھی پڑھ سکتے ہیں اور با دو زبر بن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں آ جائیے، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، من عین آنیت، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، ہا حمزہ زبر آ، حا زبر ہا، دال دو پیش دن، کفون احد، فا زبر فا، میم نون زبر من، عین پیش عو، فا زیر فی، یا زبر یا، فمن عفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، نون زبر نا، من اذن، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، با دو پیش بن، کتاب، من اذن کتاب، حا زبر ہا، کاف یا زیر کی، میم دو پیش من، حکیم، من اذن کتاب حکیم۔ جب کوئی سینٹنس بڑا ہو جا رہا ہے تو اسے ایسے ہی آدھا آدھا کر کے پڑھ لیں گے، اس طرح آپ کو پڑھنے میں متن میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غا، لام یا زیر لی، ظا پیش ذو، غلیظ، عذاب غلیظ، حا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، حاسد اذا، حا زبر ہا، سین زبر سا، دال زبر دا، حاسد اذا حسد۔ یہاں تک ہم نے تختی نمبر 9 مکمل کر لیا۔ اب ہم تختی نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو تنوین نون ساکین کا قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ اخفا ہے۔ اب یہاں پہ زوم کے اندر اچھی طرح دیکھ لیں حروف اخفا، یہاں پہ کیا کیا لکھا ہے میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا، نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اخفا کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اسے یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تا کے بعد تا آتا ہے، ان کو ایک جگہ رکھ لیجئے، پھر جیم آتا ہے، ان تینوں کو ایک ساتھ رکھ لیجئے، دال زال، تا، ثا، جیم، دال، ذال، یہ ایک ساتھ ہے، ان سب کو ایک ساتھ رکھ لیجئے، پھر را کو بیچ سے ہٹا دیجئے، زا کو لا دیجئے، پھر زا کے بعد سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا،
پھر بیچ سے عین غین ہٹ جاتے ہیں تو فا قاف کاف یہ کر لیجئے۔ تو اس طرح حروف تہجی کو ذہن میں رکھ کر کے کس کے بعد کون سا حرف یہاں پہ نہیں ہے یاد کریں گے تو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو قاعدے کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب میں حروف اخفا کو سمجھا دیتا ہوں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا۔ تو یہاں پہ اسے سمجھیں، یہاں پہ دیکھیے حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے تنوین کی مثال، میم پہ تنوین ہے، پھر اس کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، ذال زیر ذی، انت منذی، را پیش رو، انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کرامن کاتبین، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را، با دو زبر بن، کنت ترابا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو یا کھڑا زبر وا، تو یہاں بھی واو کھڑا زبر وا پڑھ سکتے ہیں، یتیمن فآوا، میم نون زبر من، دا زبر دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، حمزہ نون پیش ان، ثا کھڑا زبر ثا، انثا، میم نون زیر من، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، انثا من شیء، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، را الف دو زبر رن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، را دو زبر رن، را الف دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، نارن ذات، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال زبر دا، فلن تجد۔ پھر اب نیچے آ جائیے یہاں پہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، فا زبر فا، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا، عین زبر عن، عین نون زبر عن، ضاد یا زبر ضی، فا زیر فی، عن ضیفی، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، یا نون زبر ین، ضا پیش ضو، ینظو، را واو پیش رو، نون زبر نا، ینظرون۔ یہاں تک ہم نے تختی نمبر 10 مکمل کر لیا، تو آج ہم یہی پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم۔